بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے میں 2 مصرے ضرور پڑھوں گا کیونکہ وہ اسی موضوع سے مربوط ہیں کہ مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا، مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا، چپ چاپ ساری بھیڑ گھروں کو چلی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا کہ اگر کہیں پر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کسی کو بے جرم قتل کر دیا جاتا ہے، ناحق شہید کر دیا جاتا ہے، اگر قتل ہونے والے کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، وہ شیعہ ہے، تو پھر اس کے حق میں آواز نہیں اٹھائی جاتی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہ میڈیا والے اٹھاتے ہیں اور نہ ہی حکومتی ایوانوں میں اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، بلکہ جو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ یہ آن دی ریکارڈ ساری چیزیں موجود ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور وہاں پر MN حمید حسین جو کہ پارا چنار سے، انہوں نے اپنی باری پر جب پارا چنار کے حوالے سے آواز اٹھانے کی بات کی اور اس طرف توجہ دلائی اراکین قومی اسمبلی کی اور اسپیکر کی کہ اس حوالے سے کوئی قرارداد منظور ہونی چاہیے، آپ کو ایکشن لینا چاہیے، تو آگے سے کہتے ہیں جی بس آپ خاموش ہو جائیں، یہ بات یہاں کرنے کی نہیں ہے۔ تو یہ تو حالات ہیں یہاں پر، اور ایسا کسی اور ملک میں آج تک نہیں ہوا کہ 24 سے زائد دن ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا بھی خطہ ہے کہ جہاں پر تکفیری شدت پسندوں نے اس علاقے کو گھیرا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو محصور کر رکھا ہے، راستے بند ہیں، کوئی آ جا نہیں سکتا، جو جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، اور اس خطے کا نام ہے پارا چنار۔ 24 دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس ساری صورتحال کی بنیاد مسلکی تعصب ہے، فرقہ واریت ہے، شیعہ تعصب ہے، جو کہ ان تکفیریوں کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے، اور ہماری حکومت اس حوالے سے سنجیدہ نظر بالکل بھی نہیں آتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہیں پرواہ ہی نہیں۔ اور گزشتہ شب 6 نومبر 2024 ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا کہ پارا چنار جاتی ہوئی ایک گاڑی جس میں 3 افراد سوار تھے، ایک فیملی جا رہی تھی، اس پر انہی تکفیریوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 مومنین شہید ہوئے، ایک خاتون زخمی ہوئی، اور شہید ہونے والے مومنین کا نام وہاب علی اور اشفاق حسین بتایا جا رہا ہے۔ اور جو وہاب علی تھے، یہ 8 سال کے بعد اپنے وطن واپس آئے تھے، 8 سال قطر میں رہے، محنت کی، کام کیا اپنی فیملی کے بہتر مستقبل کے لیے، اور 8 سال بعد اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے وطن آئے۔ یہاں پر راستے بند تھے گزشتہ 24 دنوں سے، اور گزشتہ 1 ہفتے سے یہ پشاور کے ایک ہوٹل میں مقیم تھے، اور وہاں سے انہوں نے ویڈیو بیان بھی جاری کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں اتنے سالوں کے بعد یہاں اپنے خاندان سے ملنے آیا اور مجھے وہاں جانے نہیں دیا جا رہا، اس حوالے سے حکومت بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ تو اس کے بعد جب وہ اپنے طور پر پارا چنار کی طرف گئے تو انہیں کیا پتا تھا کہ وہ پارا چنار پہنچیں گے ضرور، مگر کفن میں لپٹ کر، خون میں لت پت ہو کر جائیں گے، زندہ اپنے پیاروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ سوچیں کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ایک انسان 8 سال کے بعد اپنے وطن آتا ہے اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے، اور ملنے کی بجائے اس کی لاش اس کے علاقے میں پہنچائی جاتی ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اگر کوئی سوچے تو۔ لیکن اس حوالے سے نیشنل میڈیا پر کوئی بات نہیں کی گئی، کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی، بلکہ آج سارا دن میڈیا پر کیا بات ہوتی رہی؟ جی امریکہ میں صدر کون بنے گا، پر ٹرمپ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، 7 سمندر پار جو ہو رہا ہے اسی بارے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی ان واقعات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو بس یہی فرصت نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اپنے لیڈر کو آزاد کروایا جائے، ٹرمپ آ جائے گا تو یہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ تو ان لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف نہیں آتے، لوگوں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو بس اپنی، بھائی تمہارے ملک کی جو صورتحال ہے اس کی بھی خبر لو، تمہارے صوبے میں جو صورتحال ہے اس کی خبر لو، لیکن کوئی اس حوالے سے ایکشن نہیں لیے جا رہے۔ اور وہاں کے مومنین نے ان شہداء کے جنازوں کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ نہ اب ہم حکومت سے انصاف مانگیں گے، نہ کوئی جرگہ ہوگا، نہ کوئی ایسی بات ہوگی، اب جو کریں گے ہم کریں گے۔ اور وہاں کے مومنین نے کل یعنی 7 نومبر کو جمعرات کے دن پارا چنار سے کفن پہن کر مین روڈ پر پیدل مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تو اس راستے کو کھولا جائے، یہاں پھر ہم نے تو کفن پہنا ہوا ہے، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ یہ اعلان کر کے بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ علی والی کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ جو رویہ ہے وہاں کے لوگوں کا، یہ حکومت کی وجہ سے ہے۔ جب حکومت خاموش رہے گی، حکومت ان واقعات میں ایکشن نہیں لے گی اور ان واقعات میں ملوث جو مجرم ہیں ان کو سزا نہیں دے گی، تو اسی طرح کا رد عمل آئے گا پھر عام عوام کی طرف سے۔ اگر مجرموں کو قانونی طور پر قرار واقع سزا دی جائے تو کوئی بھی ایسا اعلان نہ کرے۔ یہ باتیں کرنے پر وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور جو معاشرے میں تکفیریت پھیلانے والے ہیں، مولوی جو فتوے دیتے ہیں کفر کے، ریلیاں نکالتے ہیں مختلف شہروں میں،
شیعہ مسلک کے خلاف، وہی لوگ پھر سبب بنتے ہیں اس طرح کے افسوسناک واقعات کا۔ ہم پارا چنار کے مومنین کے ساتھ بھرپور اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور اس تکفیریت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حکومت سے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے، ہر محب اہل بیت کا، بلکہ ہر اسلام کے فالوور کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جو تکفیری عناصر وہاں پر یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف حکومت سخت سے سخت ایکشن لے، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔